بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ومخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر بابا بلند روشیف کا نذرانہ پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مل کر بابا بلند وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ پھیلے ہوئے ہیں دنیا میں افکار محمد، ہر سمت نظر آتے ہیں انوار محمد۔ اس بات کو غیروں نے بھی تسلیم کیا ہے، ہر طور سے لاریب ہے کردار محمد۔ اس در سے جو مانگو ملے گا اس در سے، کیونکہ ہر وقت کھلا ہے دربار محمد۔ ہر وقت کھلا ہے دربار محمد۔ کس قدر قسمت کے سکندر ہے صحابہ، کس قدر قسمت کے سکندر ہے صحابہ، ہر روز جنہیں ہوتا ہے دیدار محمد، ہر روز جنہیں ہوتا ہے دیدار محمد۔ سبحان اللہ۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف اس خالق کل کے لیے جو خالق کائنات، خالق شش جہات اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید الکل لہو الکل وہو کل الکل احمد مجتبی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق دی، اور آج ہم اس محفل شریف میں حاضر ہوئے۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں سنانے کے بعد اس پر عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ چند منٹوں کی حاضری ہے، اللہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ محبت مصطفیٰ کے حوالے سے چند گزارشات پیش کروں گا۔ سامعین محترم، بات کو توجہ سننا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر کیونکہ عدل بولتا تھا، انصاف کا بول بالا تھا، حضرت ابو سفیان نے گھر بنایا۔ گھر کے باہر جس طرح یہ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، اسی طرح انہوں نے زائد جگہ گھیر لی اور سیڑھیاں بنا دی۔ لوگوں کو وہاں گزرتے وقت تکلیف پہنچتی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ حاکم ہیں تو آپ ابو سفیان سے کہیں کہ ان سیڑھیوں کو گروا دیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، انہوں نے آپ کے حکم کے مطابق ان سیڑھیوں کو ختم کر دیا۔ اب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا گھر بھی تھا مسجد نبوی کے پاس، اور پرنالہ بہت بڑا تھا۔ جب بھی بارش آتی تھی تو بازار جو تھا وہ پانی سے بھر جاتا تھا اور نمازیوں کے کپڑے خراب ہوتے تھے، چھینٹے پڑتے تھے۔ تو انہوں نے کہا اے امیر المومنین، آپ نے ابو سفیان کے گھر سے باہر سے سیڑھیاں ختم کروا دی کہ لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ عباس کے گھر کے باہر پرنالہ چھت پر لگا ہوا ہے، اس سے جب بھی بارش آتی ہے تو پانی گرتا ہے اور نمازیوں کو تکلیف پہنچتی ہے اور کپڑے خراب ہوتے ہیں۔ تو انصاف کا تقاضا، عدل کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس طرح آپ نے حضرت ابو سفیان کے گھر کے باہر سے سیڑھیاں اتروا دی، اسی طرح عدل یہ کہتا ہے کہ عباس بن عبد المطلب کے گھر کا جو پرنالہ ہے وہ بھی گرا دیا جائے۔ تو لوگ جب حاضر ہوئے شکایت کرنے کے لیے تو امیر المومنین نے فرمایا ٹھیک ہے میں ایسا کرتا ہوں، کیونکہ قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے، لا از اکول فار آل، نہ کہ قانون غریبوں کے لیے اور ہو اور امیروں کے لیے ہو، بلکہ قانون کی نظر میں ہر انسان برابر ہے، لیکن آج نا انصافی کا بول بالا ہے، اسی وجہ سے تو ہم پریشان ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود تشریف لے گئے،
ऊँटनी पर सवार हुए और सवार होकर आपने परनाले को गिरा दिया। अब हज़रत अब्बास घर नहीं थे, उन्हें पता चला कि मेरे घर का परनाला गिरा दिया गया है, तो आप मुस्कुराने लगे। आपने लोगों से कहा, मुझे शिकायत क्या करते हो, मैं ये कह रहा हूँ कि उमर आप खुद आकर परनाला लगाएगा। अब लोगों ने पूछा इसकी वजह क्या है, तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, वो परनाला किसी बंदे ने नहीं लगाया था, वो परनाला किसी मुसाफिर या अरबी या अजमी ने नहीं लगाया था। वो परनाला जब मैं घर बना रहा था तो कायनात के शहंशाह तशरीफ लाए थे, तो आपने फरमाया, ऐ अब्बास आओ तेरी मदद करता हूँ, तेरे घर का परनाला खुद लगाता हूँ। वो मुस्तफा करीम के दस्ते अक़दस से वो परनाला हुजूर ने खुद लगाया था। मुझे नहीं पता था इस परनाले की वजह से लोगों को तकलीफें पहुंचती हैं, लेकिन मैंने इस वजह से नहीं गिराया कि इसे आमना के लाल ने खुद लगाया है, इस वजह से मैंने नहीं गिराया। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला को जब ये बात चली तो आप तो बड़े परेशान हुए। आपने कहा, मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपने मुबारक हाथों से ये खुद लगाया है। तो आपने कहा, अब इसका कफ़ारा ये है कि ऐ अब्बास, कंधे मेरे होंगे और सवार तू होगा और परनाला तू खुद लगाएगा। सुभान अल्लाह अदल ये शान मुस्तफा, मुकाम मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सामने मोहतरम, हज़रत उमर ने खुद परनाला लगवाया, ये था अदल। आज भी अगर मुसलमान चाहते हैं कि उमर जैसा हाकिम पैदा हो तो फिर अपने माशरे के अंदर इंसाफ कायम करना होगा। तो सामने मोहतरम, एक और मजमा उल ज़वाइद की हदीस पाक है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक साहबी था जिनका नाम हज़रत तलहा बिन बरा था या बरा बिन मालिक था, नाम के अंदर इख्तिलाफ है। तो आप छोटे से थे, 14 साल की उम्र थी, बाज़ बुजुर्ग कहते हैं कि 14 नहीं 12 साल की उम्र थी, और हुजूर से बड़ी मोहब्बत करते थे। हुजूर, बात हो रही है मोहब्बत मुस्तफ़ा की, क्योंकि हुजूर की मोहब्बत दीन के मुकम्मल होने की दलील है, और जिस सीने में मोहब्बत मुस्तफ़ा और मोहब्बत इलाह आ जाए वो बंदा कामयाब व कामरान हो जाता है। तो सामिन मोहतरम, जब हज़रत बरा बिन मालिक हुजूर से बड़ी मोहब्बत करते थे तो उन्होंने हुजूर से बड़ी मोहब्बत की, तो सहाबा कराम आपस में बातें करते थे कि ये छोटा सा बच्चा है और काम भी छोटे छोटे हुजूर के करता है, लेकिन हुजूर इसका बड़ा जिक्र करते हैं, इसकी क्या वजह है। सहाबा कराम ने एक दिन उस बच्चे से पूछा, क्या वजह है कि तुझसे हुजूर बड़ी मोहब्बत करते हैं, हमें भी कुछ अमल बताओ। तो एक दिन मुस्तफ़ा जान रहमत को पता चला कि सहाबा आपस में बातें करते हैं कि हुजूर इस बच्चे से बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो हुजूर ने फरमाया, आओ फिर देखो मैं किस वजह से इस बच्चे से मोहब्बत करता हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के पास तशरीफ ले गए और हुजूर ने फरमाया, ऐ बरा, अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है तो अपने बाप का सर तन से जुदा कर दे, मेरा हुक्म है। तो बेटा पहले भी मोहब्बत हुजूर से ही करता था और हुजूर से ही करनी थी, और उन्होंने रिवायत के अंदर आता है उसी वक्त हज़रत अली से तलवार को छीन कर अपने बाप का सर उड़ाने ही लगे थे। इतने में मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमा दिया, ओ बेटे रुक जाओ, मैं तो तुझे आजमाना चाहता था और मैं जिन लोगों को बताना चाहता था कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त से अव्वल है, अगर इसी में हो खामी तो सब कुछ नाम मुकम्मल है। आज हम महफिल का इनेकाद करते हैं किसके लिए, हुजूर को राजी करने के लिए, हुजूर की रजा हासिल करने के लिए। तो हुजूर से इस वजह से वो इतनी मोहब्बत करता था। हुजूर ने फिर ऐलान किया, ऐ तलहा, आज तेरा इस दुनिया से इंतकाल हो जाएगा। 12 साल का बच्चा है, छोटी सी उम्र है, हुजूर से बड़ी मोहब्बत करता है। हुजूर ने फरमाया, ऐ तलहा, आज तेरा इंतकाल हो जाएगा। जब ये पता चला आज मेरी मौत का वक्त है, तो अपने बाप से कहा, बाबा जान, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो आपने हुजूर को नहीं बुलाना। हालांकि हुजूर इरशाद फरमा के गए थे, अगर तलहा का इंतकाल हो जाए तो मुझे बताना, मैं खुद जनाजा पढ़ाऊंगा। तो हज़रत तलहा जब इंतकाल कर गए तो आपने इंतकाल करने से पहले ये वसीयत की अपने बाबा से कि बाबा जान, मेरे इंतकाल की खबर आपने मुस्तफ़ा को नहीं देनी, हुजूर को नहीं देनी, क्योंकि हुजूर से मोहब्बत थी। और फरमाया, इसके पीछे मेरा ये राज है कि हुजूर जहाँ से आएंगे वहाँ रास्ते में यहूदियों के घर हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई यहूदी हुजूर को तकलीफ पहुंचाए, मेरे जनाजे की वजह से। इस कदर मोहब्बत थी। और जिस रोज आपका इंतकाल हुआ, रातों रात बाप ने तजहीज़ व तकफीन की और दफना दिया।
اگلے روز حضور کو خبر ملی، حالانکہ حضور تو غیب جانتے تھے، لیکن ایک حکمت تھی، حضور کو خبر ملی کہ طلحہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور پریشان ہوئے، حضور حضرت طلحہ کے گھر تشریف لے آئے، فرمانے لگے اے طلحہ کے بابا، میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ جب طلحہ چلا جائے تو مجھے ضرور خبر دینا، میں اپنے ہاتھوں سے دفناؤں گا۔ تو آگے سے باپ نے کہا کہ امیر المومنین کہ یا رسول اللہ، کہ مجھے خود میرے بیٹے نے نصیحت کی تھی کہ میرے جنازے پر حضور کو نہ بلانا کیونکہ حضور کو تکلیف پہنچے گی۔ تو ہم بھی یہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، قبر دے اندر میرا پیر جد میرا پھیرا پاوے، قبر دے اندر میرا پیر جے پھیرا پاوے، میں قبر اندر ہڈیوں سمیت اٹھ کر مجرا کرساں۔ یعنی اس طرح حضور سے محبت ہونی چاہیے۔ کہتے طلحہ کہتے ہیں میرے جنازے کی وجہ سے اگر حضور کو تکلیف پہنچے تو یہ میری نافرمانی ہوگی۔ اس قدر صحابہ کرام نے حضور سے محبت کی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے، حضور کرتے کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر لعاب دہن اپنا نیچے گراتے تھے تو صحابہ کرام تلیوں پر لے کر مل لیا کرتے تھے۔ حضور کے اشارہ ابرو کی دیکھ ہونے سے پہلے بھی وہ صحابہ کرام اس کام کو مکمل کر دیا کرتے تھے، کیونکہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ یہ اسی وجہ سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام حضور پر جان بھی نثار کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ سامعین محترم، آخری بات کہ امام جلال الدین سیوطی بہت بڑے امام ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی بہت بڑے امام ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ اللہ کے بندے ہیں جنہیں ہر رات حضور کا دیدار نصیب ہوتا تھا، ایسے سبحان اللہ محدث دہلوی تھے۔ اس سے بڑی بات امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ جن کی میں بات کرنے لگا ہوں، یہ وہ امام تھے جنہیں جاگتے ہوئے حضور کا 72 مرتبہ دیدار ہوا تھا، 72 بار حضور کا دیدار ہوا تھا، جاگتے ہوئے، خواب کے اندر نہیں۔ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے جس بندے کے خواب کے اندر میں تشریف لے آؤں، جس کو خواب کے اندر میری زیارت ہو جائے، وہ جان لے کہ ان قریب اسے بیداری کے اندر میرا دیدار نصیب ہوگا۔ امام جلال الدین سیوطی نے 72 دفعہ حضور کو جاگتے ہوئے دیدار کیا۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے 2 حضور کی مصروفیات لکھی ہیں، ان میں سے 2 مصروفیات آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کے اندر سبز گنبد کے اندر حضور کی مصروفیات ہیں، ان مصروفیات میں سے 2 مصروفیات آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حضور سب سے پہلے حضور کی مصروفیت اس دنیا کے اندر آج بھی حضور کی مصروفیت کیا ہے؟ حضور اپنے مزار پر انوار کے اندر جو آج حضور کی مصروفیت ہے، ان مصروفیت میں سے پہلی مصروفیت حضور کی یہ ہے النظر من عمل امتی، حضور اپنی امت کے اعمال کی طرف نظر کرتے ہیں، یعنی حضور اپنی امت کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، میرا امتی کیا کر رہا ہے، میرا امتی نماز پڑھ رہا ہے تو حضور دیکھتے ہیں، اگر کوئی بندہ آج محفل میلاد کرائے تو حضور دیکھ رہے ہیں، کوئی نماز پڑھتا ہے تو حضور دیکھ رہے ہیں، کوئی ذکر و اذکار کرتا ہے تو حضور دیکھ رہے ہیں، نوافل پڑھتا ہے تو حضور دیکھ رہے ہیں۔ الغرض اس دنیا کے اندر رہنے والا ہر کلمہ وہ حضور کا امتی جو جو عمل کرتا ہے حضور اس پر اپنی نظریں تو سامعین محترم، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ تم محفل میلاد کیوں مناتے ہو تو انہیں صرف چھوٹا سا جواب دینا، انہیں کہنا کہ حضور ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم محفل میلاد مناتے ہیں، اگر ہم اس پر خرچہ کرتے ہیں، اگر ہم اس پر لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، خطبہ کو بلاتے ہیں، ثناخوان مصطفیٰ کو بلاتے ہیں، قاری قرآن کو بلاتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارا مقصد ایک ہی ہے، کیونکہ حضور ہر امتی کا عمل دیکھ رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جب حضور ہمیں دیکھے تو ہمیں حضور دیکھ کر مسکرانے لگ جائیں، ہم حضور کی مسکراہٹ چاہتے ہیں، مسکراہٹ چاہتے ہیں۔ یہ نیت جب ہماری نیتوں کے اندر، ہماری محافل کے اندر، جب ہمارے عقیدے کے اندر یہ بات شامل ہو جائے گی تو کسی بندے کے اندر کوئی بھی بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ تو سامعین محترم، آؤ حضور کو اپنا چہرہ دکھانے کے قابل ہو جائیے، کیونکہ اب تو ثابت ہو رہا ہے کہ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ حضور ہر چیز کو جانتے ہیں۔ حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعت کریں کہ چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ حضور ہر ایک بندے کو دیکھ رہے ہیں، حضور ہر ایک بندے کو جانتے ہیں۔
आओ अपनी शक्लों को इस काबिल बनाएं, आओ अपने दिल को इस काबिल बनाएं कि हम हुजूर को दिखाने के काबिल हो जाएं। अब इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं कि हुजूर की दूसरी मसरूफियत मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर जो है वो ये है अल इस्तिगफारु लहुम मिन उम्मती। हुजूर अपनी उम्मत के लिए अपनी मज़ार के अंदर बख्शिश की दुआ करते हैं। वो नबी जिनके आखिरी कलाम ये था रब्बी हबली उम्मती, या रब मेरी उम्मत को बख्श देना, वो नबी आज भी मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर अपनी मज़ार पर अरवार के अंदर ये दुआ अपने रब से कर रहा है, रब्बी हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श देना। तो सामीन मोहतरम, हुजूर कायनात फख्र मौजूदात